ملک صاحب نے غزالہ بیگم سے جھوٹ بولا کہ ان کا کوئی دوست ہسپتال ظاہر رات یہاں رکنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ صبح کے تقریباً 5 بجے تھے جب حنین کو ہوش آیا، پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو گزشتہ رات آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ بے ساختہ حنین نے ضریاب کو پکڑا، جیسے حنین کے منہ سے 2-3 بار ضریاب کے الفاظ نکلے۔ قریب پڑی کرسی پر نیم غنودگی میں بیٹھے ملک صاحب فوراً ہوش میں آئے۔ حنین میرے بچے آنکھیں کھولو، تمہارے ڈیڈ یہاں ہیں تمہارے پاس۔ ملک صاحب نے حنین کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، ڈیڈ؟ ضریاب کیسے؟ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں جو پوری طرح نہیں کھولی تھی گھما کر باپ سے پوچھا، اس کا آپریشن ہو گیا، انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ ملک صاحب نے حنین کی طبیعت کے پیش نظر پوری بات بتانے سے گریز کیا۔ شکر ہے اللہ کا۔ حنین نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ملک صاحب سے کہا، ڈیڈ مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ ساتھ ہی اسے نرمین یاد آ گئی، ایسا ہی کچھ اس نے مجھے بولا تھا، کاش تم اس وقت یہاں ہوتی اور مجھے پانی پلاتی۔ حنین نے دل میں سوچا۔ ملک صاحب نے فوراً حنین کو سہارے سے بٹھایا اور پانی پلایا۔ ڈیڈ دوبیر کو بلائیے، میں نے اس سے ملنا ہے، حنین نے ملک نذیر سے کہا۔ اچھا میں بلا کر لاتا ہوں، بیچارہ ساری رات تم دونوں کی وجہ سے جاگتا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ملک نذیر نے اپنے موبائل سے دوبیر کو کال کی۔ حویلی میں دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ گاؤں کی مسجد میں جو بچے قرآن حفظ کرنے کے لیے رہائش پذیر تھے، انہیں سردار حشمت نے حویلی بلا لیا تھا۔ ان کی خوب خاطر مدارت بھی کی تھی اور انہیں ضریاب کے لیے قرآن خوانی کا کہا تھا۔ بچے اور بڑے سب ساری رات ضریاب کی زندگی کے لیے دعائیں کرتے رہے تھے۔ کوئی نفل پڑھا تو کوئی قرآن اور کوئی تسبیحات کا ورد کرا تو مقصد سب کا ایک ہی تھا کہ خدایا ضریاب کو زندگی دے۔ سردار حشمت علی خان خود بھی ساری رات نہیں سوئے تھے، بلکہ حویلی میں کوئی بھی نہیں سویا تھا سوائے بیگم نسرین کے، جنہیں مانو نے دوا دے کر سلا دیا تھا اور ٹھیک ہی کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی۔ صبح کے وقت بیگم کوثر ماہن اور پارو فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے تھے، جبکہ سردار حشمت کے کہنے پر ضریاب کی زندگی کے لیے فجر کی نماز کے بعد مسجد میں حضور سے دعائیں مانگی گئی اور نیاز بھی تقسیم کی گئی۔ مانور ساری رات نہیں سوئی تھی، وہ اب بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے ضریاب کا دکھ تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ضریاب منحوس ہے یا میں۔ کبھی وہ ضریاب کو منحوس قرار دیتی تو کبھی اپنے آپ کو۔ جو بھی مجھ سے نکاح کرتا ہے مارا جاتا ہے۔ اس نے نکاح کیا تو اسے ضریاب نے مار دیا، ضریاب نے مجھ سے نکاح کیا تو اسے چودھری نے مار دیا۔ نقصان دونوں صورتوں میں میرا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں منحوس ہوں۔ بابا سائیں ٹھیک کہتے ہیں کہ میرے پیدا ہونے کے بعد کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاں میں ہی منحوس ہوں۔ میرے لیے تو کوئی نہیں روتا، نہ صدقے دیے جاتے تھے، اور اسے ضریاب کے لیے کیسے سب کی جان نکلی ہوئی ہے، میرے اپنے بھی مرتے جا رہے ہیں۔ ضریاب تم نے مجھ سے میرے اپنے بھی چھین لیے، اس لیے نفرت ہے مجھے تم سے۔